سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ معزز سامعین کرام، ہماری بات چل رہی تھی سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر۔ ہم نے اپنی بات یہاں تک پہنچا رکھی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ چونکہ یہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ نے چند نصیحت کی تھی، اور اس کے بعد سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا۔ یہ گورنر شام کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو حمص کہتے ہیں، اور کویف سے بھی مشہور تھا۔ اس علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ امیر المؤمنین نے جب سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیے، چند عرصے کے بعد اس حمص علاقے کے رہنے والے چند افراد عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ فرمائے کہ آپ لوگ ایک خط لکھو، اور اس خط میں اپنے ان افراد کا نام لکھو کہ جو افراد بڑے غریب ہیں، یعنی ناتوانا افراد ہیں۔ فرمائے کہ ان افراد کی ایک فہرست بناؤ۔ ان افراد میں سے ایک شخص نے ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست بنائی، اور اس فہرست میں جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسے دیکھا تو پہلے نمبر پر حمص کے جو گورنر تھے سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ، اس کا نام پایا۔ جب سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کا نام پایا، عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، فرمائے کہ آپ بتائیں کہ یہ سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرمائے کہ وہ ہمارا گورنر ہے۔ جواب دیا کہ وہ ہمارا گورنر ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کا گورنر مفلس ہے؟ کیا وہ اتنا غریب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ان کے چولہے پر آگ بھی نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے، اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار لیے اور ان کو تھیلے میں باندھ دیے، ایک تھیلے میں باندھ دیے، اور پھر فرمایا کہ اور سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المؤمنین نے یہ تھیلے تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہے، یعنی اس تھیلی کے اندر دینار بندھے ہوئے ہیں، اور اسے دور ہٹا کر یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات ایک ایسی ناگوار بات تھی، ایک ایسا واقعات پیش آیا، گویا کہ یہ کیفیت حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی، اور اس پر آپ کی بیوی نے دیکھا، سوال کیا کہ اے میرے سید،
کیا معاملہ ہے؟ کیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے؟ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ پھر آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمایا کہ یہ اس کے وفات سے بھی بہت بڑی خبر ہے۔ پوچھا کہ پھر وہ کیسے؟ فرمایا کہ کیا کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے کسی جنگ میں، کسی لڑائی میں؟ مسلمانوں کی کیا کوئی شکست ہوئی ہے؟ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرمایا کہ یہ بات اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ پھر حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا بتاؤ کہ کیا مسلمان کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے یا کوئی ایسا ان کو بڑا فتنہ نے آ گھیرا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ فرمایا کہ پھر بتائیں کس طرح؟ فرمایا کہ آج فتنہ میرے گھر میں آیا ہے، فتنہ میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ایک تھیلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجی ہے، فرمایا کہ وہ میرے لیے بہت ہی اس بات سے بھی بڑی ہے کہ جو جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی بڑی ہے، آپ کی وفات سے بھی بڑی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو صدمے سے بھی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔